عمر صاحب جو کہ اس وقت لاہور جماعت کی طرف سے اس اسمبلی میں نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور جماعت کو 2 دن دیے گئے اور ان سے 2 دن سوالات و جوابات کیے گئے۔ اس سے پہلے قادیانی جماعت پر 11 دن کارروائی ہوتی رہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جماعت لاہور کے بارے میں اسمبلی کے ارکان کی یہ رائے تھی یا یہ رائے قائم ہو گئی تھی ان کے دلائل سننے کے بعد، ان کے عقائد سننے کے بعد، کہ یہ جماعت مسلمان رہ سکتی ہے، ان کو یہ کفر کے زمرے میں نہیں آتی، یہ غیر مسلم اقلیت میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ کسی اور نئے نبی کو نہیں مانتے، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت مفتی محمود صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر لاہور جماعت کو مسلمانوں میں رہنے دیا، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دیا گیا، تو یہ قادیانی بہت چالاک ہیں، بہت مکار ہیں، یہ سب کے سب قادیانی جماعت کو چھوڑ کے لاہور جماعت میں آ جائیں گے، لہذا ضروری ہوگا کہ ان دونوں جماعتوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ لہذا لاہوری جماعت جو کہ ختم نبوت کی قائل تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے سے انکار کرتی تھی، وہ بھی اس چکی میں آ کے پس گئے۔ حکمت عملی تو یہی ہونا چاہیے تھی کہ جو فیصلہ مرزا محمود احمد خلیفہ ثانی اور جن کو یہ جماعت مسلم ماؤد سمجھتی تھی، اتنا بڑا عظیم انسان سمجھتی تھی، اس کی بات کو مانا جاتا اور وہی کارروائی کی جاتی اور وہی دلائل دیے جاتے 1974 کی اسمبلی میں کہ ہم احمدی کہلانا چھوڑ دیں گے، ہم صرف مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہمارا نام احمدی مسلمان نہیں رکھا گیا، قرآن پاک میں ہمارا نام صرف اور صرف مسلمان رکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ شریعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ یہ مشورہ، یہ بیان جو مرزا محمود احمد صاحب نے دیا تھا، یہ پر حکمت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے علیحدہ رہ نہیں سکتے، تو کیا حرج تھا مرزا مسرور صاحب، کیا وہ بات تھی جو اس ڈیلیگیٹ کے معنی آ رہی تھی کہ وہ یہ بیان نہیں دے سکے، حالانکہ وہ مسلم ماؤد کے ماننے والے تھے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ بھی منہ سے تو ان کو مسلم ماؤد مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ نے ان کی یہ بات، اتنی اہم بات ریجیکٹ کر دی۔ آپ کے پچھلے خلفاء نے، خلیفہ ثالث نے اور خلیفہ رابع نے، ان دونوں نے یہ بات اپنے والد کی ریجیکٹ کر دی تھی۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیا یہ میں کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ وہ دونوں، یعنی مرزا ناصر احمد اور مرزا طاہر احمد بھی اپنے والد کو مسلم ماؤد نہیں سمجھتے تھے، صرف رسماً منہ سے کہتے تھے، کیونکہ اگر مسلم ماؤد سمجھا ہوتا تو ضرور ان کا کہا مانا ہوتا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جب اس جماعت کا قیام کیا،
جب یہ جماعت بنائی تو اس جماعت کا نام انہوں نے مسلمان فرقہ احمدیہ رکھا. تو کیوں نہیں اس ڈیلیگیٹ نے جو کہ جماعت احمدیہ کی قادیان گروپ کی نمائندگی کر رہا تھا، کیوں نہیں یحییٰ بختیار کے سامنے یہ کہا کہ مسیح موعود علیہ السلام ہمارا نام مسلمان رکھ گئے ہیں. وہ شریعت سے باہر بالکل نہیں تھے. وہ جو بات کرتے تھے وہ شریعت کے عین مطابق کیا کرتے تھے. انہوں نے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا اور مسلمان فرقہ احمدیہ رکھا، اسی طرح جس طرح شیعہ، سنی یا دوسرے مسلمان ہیں. اس سے کوئی زیادہ فرق نہ آتا. ہم اسی طرح احمدی بھی رہتے، ہم اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہوتے، اور ہم مسلمان ہمیں جس طرح 1953 کے بعد مسلمان سمجھتے رہے، ہم اسی طرح مسلمان کہلاتے رہتے. لیکن افسوس کہ ایسے لگتا ہے کہ ان خلفاء کا موٹیو کچھ اور تھا. انہوں نے جان بوجھ کے اپنے خلاف یہ فیصلہ کروایا. میں دوست محمد شاہد صاحب جو کہ اس ڈیلیگیٹ میں موجود تھے، آج وہ ویڈیوز دے رہے ہیں، یوٹیوب میں آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، انہوں نے تو اپنی تاریخ احمدیت میں مسلم موعود کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مسلم موعود جیسی عظیم شخصیت کا ذکر یہودیوں کی کتاب تالمود میں بھی آیا ہے. یہودیوں کے بڑے بڑے انبیاء مسلم موعود کا انتظار کرتے کرتے فوت ہو گئے. دلچسپ یہ کہ جب مسلم موعود کا دعویٰ ہوا اور انہوں نے آ کے یہ باتیں یہ جماعت کو ہدایت دی، وہ باتیں مانی نہیں گئیں. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوست محمد شاہد صاحب بھی ان کو دل سے مسلم موعود نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی. اور میں یہ بھی کہوں گا اگر وہ مسلم موعود کو نہیں مانتے تھے تو مسیح موعود کو کیسے مانیں گے؟ کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں صرف احمدی نہیں کہا، ہمیں مسلمان فرقہ احمدیہ کا نام دیا، جو کہ آج بھی براہین احمدیہ میں درج ہے یا دوسری کتابوں میں درج ہے. میں جناب مرزا مسرور صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ کے پہلے خلفاء نے ایسا کیوں کیا. کیوں نہیں مرزا محمود احمد، جن کو آپ مسلم موعود کہتے ہیں، یا آپ نے یہ بات نہیں مانی؟ کیوں نہیں آپ آج بھی ایک بیان دے دیتے اور وہ ساری غلط فہمیوں کو دور کروا دیتے؟ اگر آپ میں یہ بات کہنے کی قابلیت نہ ہو، جیسا کہ لگتا ہے کہ آپ صرف بچوں کی کلاس لیتے ہیں، 5-7 سال کے بچوں کی، بڑوں کی آج تک آپ نے کوئی کلاس نہیں لی، بڑوں سے آج تک آپ نے کوئی MTA پہ آ کر کوئی مجلس عرفان وغیرہ منعقد نہیں کی، کوئی کراس کویسچننگ نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں قابلیت نہ ہو. تو کیوں نہیں آپ اپنے ایک ماہر عالم کو، جیسے دوست محمد شاہد صاحب ہیں، یا آپ کے پاس عطاء المجیب راشد صاحب ہیں، یا دوسرے علماء ہیں، ان سے یہ بیان لکھوا کے پیپر ریڈنگ کر دیں، یا اپنے کسی اور نمائندے کو یہاں لے آئیں جو آپ کے بہاف پہ یہ ہمیں بتا دے کہ آپ کا موٹیو کیا ہے، آپ کی خلافت کا موٹیو کیا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسی طرح ہی سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھے جائیں، وہاں غیر مسلم اقلیت سمجھے جائیں؟ کیا یہ آپ کے مفاد میں ہے؟ کیا اسے آپ کے خاندان کا کاروبار جو چل رہا ہے اس کو چلاتے رہیں گے؟